قیامت کی صورت کیا ہوگی؟ قیامت میں یہ ہوگا کہ جس کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو گیا اس کے لیے امیدوں کے سارے دروازے بند ہو گئے. اس کے لیے وہ دن ایسا ہے جیسے کسی بانجھ عورت کی حالت ہوتی ہے کہ اب اس کے لیے کوئی امید ہی نہیں اولاد پیدا ہونے کی. یہی حالت ان مجرمین کے واسطے اس دن کی ہوگی. اس میں امید کی کوئی صورت نہیں. بانجھ ہے یہ دن. عذاب یوم عقیم اس لیے فرمایا الملک یومئذ للہ. فرمایا اس دن تو بس سارا اقتدار اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. یحکم بینہم, وہی ان کے بیچ میں فیصلہ کرے گا. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم, تو جو لوگ ایمان لے اور نیک عمل کیے وہ تو نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین, اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ ذلت والے عذاب میں ہوں گے. والذین هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا. فرمایا جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پھر وہ وہاں پھر ثم قتلوا, یہاں پھر سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہجرت کرنے کے بعد قتل کیے گئے, بلکہ یہ کہ اعمال کے میں یہ ہے کہ پھر یہ کام ہوا یہ کام ہوا یہ کام ہوا. تو بعض دفعہ پھر جو ہے وہ خالی نمبر بتانے کے واسطے ہوتا ہے, ترتیب بتانے کے لیے نہیں. پھر اسی کے ساتھ وہ قتل بھی کیے گئے یا اپنی موت, اللہ نے جو ان کے لیے وقت رکھا تھا اس کے حساب سے ان کو موت آئی. فرمایا اللہ ان کو بہترین رزق عطا فرمائے گا. ان اللہ وان اللہ لہو خیر الرازقین, بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی بہترین روزی دینے والے ہیں. یہاں بات رزق کی کیوں آئی؟ آدمی وطن چھوڑتے ہوئے کیوں کتراتا ہے, اور اگر وطن چھوڑتا بھی ہے تو کیوں چھوڑتا ہے؟ جب وطن میں روزی نہ مل رہی ہو تو کہتا ہے کہ چھوڑو اس وطن کو, کہیں اور جا کے وطن بنائیں گے. اور وطن اگر میں روزی مل رہی تو چھوڑتا نہیں, کیوں؟ کہاں سے جا کے کھائیں گے. یہ تو ایک رکاوٹ ہے. لیکن جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنہوں نے ترک وطن کیا اور ہجرت کی, کیوں کی؟ اچھی خاصی ان کی جمی جمائی زندگی تھی, لیکن انہوں نے اس کے چھوڑ کر کے اور مدینے کا راستہ اختیار کیا اور تکلیفیں اٹھائیں اس کے لیے. بعض حضرات نے تو کس طرح ہجرت کی. صہیب رومی کا ہجرت کا واقعہ مشہور ہے کہ جب انہوں نے ہجرت کے لیے چلے, وہ ہجرت کے ارادے سے مکہ مکرمہ سے, مکے والوں کو جو معلوم ہوا تو جا کر ان کو راستہ روک لیا اور انہوں نے کہا کہ اے صہیب تم خالی ہاتھ مکے آئے تھے اور یہاں اگر تمہارے پاس مال دولت جمع ہو گئی اب تم یہ لے کے چلے ہو, غلط بات ہے. یہ مکے میں رہنے کا اثر ہے کہ تمہارے پاس مال و دولت ہے. یہاں کا کمایا مال و دولت تم کہاں باہر لے جانا چاہتے ہو؟ تمہیں جانا ہے جاؤ, لیکن مال و دولت تم نہیں کمایا, یہیں چھوڑ کے جاؤ. یہ کون سی منطق ہے بھائی؟ سمجھ میں آیا؟ لیکن جس کو کہتے ہیں نا جس کے ہاتھ میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جب کسی کے ہاتھ میں طاقت آ جاتی ساری منطق اسی کی بن جاتی ہے. آج یہی تو تماشا ہم دنیا میں بھی دیکھ رہے ہیں. وہ صورت وہاں مکے والوں کی بھی تھی کہ صاحب تم نے یہاں مال کمایا, بھائی کہہ سکتے تمہارے باپ کا ہے, بھائی میں نے کمایا اپنی محنت سے کمایا, اپنے ہنر سے کمایا, لیکن چونکہ مکے میں کمایا اس کو چھوڑ دو. صہیب نے کہا ٹھیک ہے یہ لو مجھے جانے دو. صہیب خالی ہاتھ جو ہیں مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں, اپنی محنتوں سے اپنی تدبیروں سے کمایا مال مکے والوں کو دے دیا. ظاہر ہے کہ یہ کیسی منطق تھی؟ تکلیف اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ ایسے اور بھی کتنوں کے واقعات ہیں اس طرح کے. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کی شادی جن سے ہوئی بھی تھی, ابو سلمہ ان کا نام تھا, ان سے ایک بچہ بھی تھا. اب ابو سلمہ, ام سلمہ اور بچہ تینوں چلنے لگے ہجرت کے ارادے سے. ام سلمہ والے آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے, تمہیں جانا ہے جاؤ, ہماری لڑکی کو کہاں لے کے جا رہے ہیں, خبردار جو ان کو لے کے چلے, تمہیں جانا ہے تم جاؤ. انہوں نے کہا کہ بہت اچھا. ام سلمہ کو ان سے لے لیا. اب جو ہے ابو سلمہ کے بھی خاندان کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا تم تو بالغ ہو, تمہیں اختیار ہے اپنے فیصلہ کرنے کا, مگر یہ بچہ تو ہمارے خاندان کا, تم کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ بولے بتائیے آپ کوئی منطق ہے؟ نہ باپ کا نہ ماں کا, کہتا ہمارا ہے, اس بچے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟
اس کو ہمیں تو تمہیں جانا ہے جاؤ، تمہیں اختیار ہے بے شک۔ ابو سلمہ تنہے تنہا، نہ بیوی اور نہ بچہ، ان کی منطق کے آگے ان کی بات کوئی نہ چلی اور ہجرت کر کے وہاں پہنچ گئے۔ وہ تو بغیر بیوی اور بچے کے پہنچے، اور ادھر ام سلمہ ہجرت سے بھی محروم اور ساتھ میں شوہر سے بھی الگ اور ساتھ میں بچے سے بھی الگ، اس لیے بچہ جو ہے وہ ان کے سسرال والوں نے لے لیا۔ اس طرح سے ظلم ہوئے ہیں لوگوں کے اوپر اس ہجرت کے راستے میں۔ اب آپ بتائیں کہ ان کے لیے دنیا کے اعتبار سے کون سی صورت جو ہے بھلائی کی تھی دنیا کے لحاظ سے؟ ان کے لیے یہاں فرمایا جا رہا ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے، پھر وہ یا تو قتل کیے گئے اور یا پھر وہ ان کو موت آئی، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو بہترین روزی عطا فرمائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ ہی بہترین روزی دینے والے ہیں، روزی تو کہیں اور سے ملنی نہیں، اللہ ہی دیں گے۔ تو جب اللہ ہی دیں گے تو اللہ کو راضی کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں جو ہجرت کر رہے ہیں انہوں نے غلط کب کیا؟ چنانچہ یہی ہوا، مکے میں جب تک کب تک پڑے رہتے؟ اپنے وسائل اور ذرائع سے جو کما رہے تھے، اپنے وسائل اور ذرائع سے کماتے رہتے، جتنا ملتا ملتا، نہیں ملتا نہیں ملتا۔ لیکن مدینے میں جن لوگوں نے ہجرت کر کے آئے جو لوگ، تھوڑی دن کی پریشانیاں اٹھائیں، سال کی، 2 سال کی، 3 سال کی، لیکن آپ دیکھ لیجئے سن 5 ہجری کے بعد 5 سال کا عرصہ، 4.5 سال کا عرصہ ہجرت کا گزرا، پھر جو فتوحات ہوئی ہیں اور مال و دولت کے دروازے جو کھلے ہیں، تو پھر تو مدینہ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ جو غریب تھے وہ مالدار ہو گئے، اور مالدار بھی اس طرح نہیں ہے کہ انہوں نے تجوریاں بھر لی، بلکہ پورے مدینے کے معاشرے میں اس طرح سے پیسہ جو ہے وہ گھوما اور پھرا ہے کہ پیسے کی حیثیت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے رزق حسن عطا فرمایا۔ اسی بات سے تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، حالانکہ پہلے بھی مالدار تھے، مدینہ منورہ میں وہاں بھی مال تھا ان کے پاس، لیکن بہرحال اب تو مال و دولت کی کثرت جو ہوئی سو ہوئی کہ غریب بھی مالدار ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کا معاملہ یہ تھا کہ جس وقت ان کی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی ہے تو مہر کے پیسے دینے کے لیے بھی نہیں تھے، دلہن کو تیار کرنے کے لیے تک بھی کوئی سامان نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گویا خاص انداز میں ان کے واسطے جہیز جو کچھ تیار کیا وہ سیرت کی کتابوں میں پڑھ لیجئے۔ ایک پتھر کی چکی تھی آٹا پیسنے کی، اور ایک پانی کا گھڑا تھا، اور کچھ گویاں کا یہ صفائی کے واسطے جھاڑو پنجر رہا ہوگا، 1-2 پکانے کے واسطے ایک دیگچی تھی، اللہ اللہ خیر سے اللہ، اور ایک وہ چمڑے کا ایک بستر تھا، چمڑے کا جس میں وہ گھاس بھر دی جائے، کل لہم ایک بستر تھا جس کو زمین میں بچھا لیجئے۔ تو یہ سارا سامان تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے جہیز کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ حضرت علی کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن پھر ایک دور وہ آیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کتنے مکانات تو کچھ مدینے میں تھے اور کچھ بصرہ میں تھے اور کچھ مصر میں تھے۔ ظاہر ہے کہ فتوحات کا نتیجہ تھا، فتوحات کے نتیجے میں جو لوگوں کو ان کا حصہ مل رہا تھا اس سے سب کچھ جمع پونجی ہوئی۔ خیر، میں کہہ رہا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ، ایک روز کھانا کھانے بیٹھے تو جب کھانا آیا تو وہ آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور رونے لگے اور کہا بیگم سے کھانا اٹھا لو، کھانا نہیں کھانا۔ پوچھا طبیعت کیسی ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے۔ پھر کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ نہیں کھانا، اب کھانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ بھائی کیوں نہیں کھا رہا؟ جی چاہ رہا۔ وجہ کیا ہے؟ رو کیوں جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک وقت وہ تھا جو یاد آیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک مہینے تک چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ یہ دور گزرے ہیں، اور صحابہ کا بھی حال یہ تھا کہ ایک وقت کھا لیا تو دوسرے وقت کی اللہ خیر۔ لیکن آج ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ایک وقت کے دسترخوان میں 3 قسم کے کھانے موجود ہیں۔ تو ہم نے تو اس لیے ہجرت نہیں کی تھی، جو کچھ ہم کو مل رہا ہے ہمیں تو اس کا تصور بھی نہیں تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ان محنتوں کا بدلہ دنیا ہی میں دے کر آخرت میں چھٹی کرے۔ یہ خیال ہوا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ نبی اللہ سبحانہ و تعالی نے آخرت میں جو دینا سو دینا، لیکن دنیا ہی میں ان کو 4 سال اور 5 سال کے بعد اتنی جلدی تو محنتوں کا بدلہ نہیں ملا کرتا جتنا جلدی صحابہ کو ملا نبی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے۔ تو اس کو یہاں فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی بہترین روزی دینے والے ہیں۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ،
وہ اللہ سبحانہ و تعالی ضرور بھی ضرور ایسی جگہ ان کو داخل کر فرمائے گا جس سے یہ راضی ہو جائیں گے۔ بہترین جگہ ہو مگر پسندیدہ نہ ہو، وہ کیا بہترین؟ وہ جگہ ایسی ہوں گی جس کو یہ لوگ پسند کریں گے کہ ہاں واقعی یہ جگہ ہے رہنے کی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں اور حلیم ہیں، جاننے والے ہیں کس کا تقوی کیا ہے، کس کی نیت کیا ہے، کس کا اخلاص کتنا ہے، اسی کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جزا عطا فرمائیں گے۔ رہ گئی تھوڑی بہت غلطیاں، سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ حلیم ہیں اس واسطے ان کی سزا نہیں دیتے، اللہ ان کو معاف فرما دیں گے۔ حلیم کس کو کہتے ہیں؟ حلیم مقابل میں ہے غضبی کے۔ جو غضبی آدمی ہوتا ہے جلد باز، جلدی سے اس کو غصہ آ جائے، اس کے مقابلے میں آتا ہے حلم اور حلیم ہونا۔ تو اللہ چونکہ حلیم ہیں اس واسطے بہت سی خطاؤں پر فوراً سزا نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ نظر انداز فرما دیتے ہیں ان کو، اس لیے کہ تھوڑی موٹی غلطیوں کو معاف بھی فرما دیں گے۔ ذالک، فرمایا یہ تو ہوا ان لوگوں کا حال۔ ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه اللہ، فرمایا کہ جنہوں نے جو جیسا ان کے ساتھ کیا گیا اگر انہوں نے ویسی ہی ان کو سزا دے دی، ثم بغي عليه، اور پھر ان پر ظلم بھی تو ہوا تھا، یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ مراد ہے، اس سے پہلے تو سن لیجیے اس بات کو، مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان کو وطن چھوڑنے پر مجبور کیا اور ان کو بیت اللہ سے محروم کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادتیں کرنے سے روکا انہوں نے، یہ سارے ظلم ان پر ہوئے تھے۔ تو ٹھیک ہے، انہوں نے میدان جہاد میں آ کر کے اگر ان ظالموں کا مقابلہ کیا ہے، یہ ہے ومن عاقب بمثل ما عوقب به، کہ جیسا ان پر زیادتی ہوئی تھی ویسی جن لوگوں نے ان کو سزا دے دی، جبکہ ان کے اوپر زیادتیاں برابر ہوئی تھی۔ بغی علیہ کے معنی یہ ہیں کہ ان پر ظلم کر کے زیادتیاں کر کے ان کو وطن سے بے وطن کیا تھا۔ فرمایا ضرور بے ضرور اللہ ان کی مدد فرمائے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرمانے والے اور مغفرت فرمانے والے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا نظام یہی ہے۔ تم دیکھتے ہو اللہ کا نظام کیا ہے، رات میں سے دن کو نکالتا ہے اور دن میں سے رات کو نکالتا ہے۔ وَلَجَ یلیجو کے معنی آتے ہیں گھسانے کے، کوئی چیز جب کسی سوراخ میں گھسے تو اس کو کہتے ہیں ولجا، ولوج۔ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور گھساتا ہے دن کو رات میں۔ کیا مطلب ہوا اس میں؟ کیا جوڑ ہوا؟ اور اس سے اشارہ اس طرف ہے، پہلی بات تو یہ گھسانے سے مراد کیا؟ دیکھتے ہو کبھی کا دن بڑا کبھی رات بڑی، یہ محاورہ بھی ہے اردو میں۔ اور کب بولتے ہیں اس محاورے کو؟ بولتے ہیں اس وقت جب جو ہے کوئی شخص جو ہے ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، سر چڑھ رہا ہے، تو کہتے ہیں میں کر لو، کب تک کرو گے؟ آج تمہارے دن ہے، کبھی ہمارے بھی دن آئیں گے، کہتے ہیں۔ تو اس وقت کہتے ہیں میں کبھی کا دن بڑھے کبھی کے رات بڑھے، یہ خود کہتے ہیں۔ وہی محاورہ یہاں استعمال ہو رہا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ جب سردیاں آتی ہیں تو رات بڑی ہوتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے، تو کیا مطلب؟ رات کو دن میں گھسا دیا۔ اور جب گرمیاں آتی ہیں تو دن بڑا اور رات چھوٹی، کیا مطلب؟ اب دن کو رات میں گھسا دیا، تو اس کا حصہ اس کو دے دیتے ہیں، اس کا حصہ اس کو دے دیتے ہیں، کبھی کا دن بڑا کبھی کی رات بڑی۔ جیسے یہ ہوتا ہے، یہی حالت قوموں کی بھی ہے۔ آج کفار اور مشرکین کا دن بڑا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کا دن بڑا ہونا ہے۔ اللہ کی مدد کے نتیجے میں ان کی عزت ہوگی، ان کے جھنڈوں ان کے پھریرے اڑیں گے دنیا میں، یہ وقت آئے گا۔ تو اس لیے ایک حالت کو دیکھ کر یہ سمجھنا ہے نا کہ ہمیشہ یہی رہے گا، غلط ہے ایسا سوچنا۔ نہ تو کفار کو ایسا سوچنا چاہیے، نہ مسلمانوں کو ایسا سوچنا چاہیے اور مایوس ہونا چاہیے۔ فرمایا یہ اس لیے کہ اللہ گھساتا ہے رات کو دن میں اور اسی طرح داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور اللہ سننے والے بھی ہیں، دیکھنے والے بھی ہیں، یعنی جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے تعلق سے اور اسلام کے تعلق سے، اللہ ان کو سن رہے ہیں اور حالات سے باخبر ہیں۔ ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر، اور خوب سن لیں اس بات کو کہ اللہ ہی حق ہیں اور یہ اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کو پکارتے ہیں، یدعون پکارنا اور دعائیں مانگنا، اللہ کی ایک بارگاہ ہے جو دعاؤں کے لیے ہے،
لیکن اس بارگاہ کو چھوڑ کر دوسری بارگاہوں پر دعاؤں کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، یہ ہے یدعون، فرمایا کہ وہ باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ ہی دراصل بلند و بالا ہیں، اس لیے اسی کی بارگاہ اس قابل ہے کہ وہیں جو ہے وہ ہاتھ پھیلائے جائیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ آسمان سے پانی کو اتارتے ہیں تو پھر زمین جو ہے وہ کیسی ہو جاتی ہے؟ ہری بھری ہو جاتی ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بلا شبہ اللہ لطیف اور خبیر ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ یہ جو وحی نازل ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے، اس کی مثال، یہ ایک مثال ہے بارش کی، جس طرح سے بارش برس کر زمینوں کو ہرا بھرا کر دیتی ہے، اسی طرح سے آنے والی وحی جو ہے دلوں کی کھیتیوں کو بھی وہ جو ہے ہرا بھرا کر لیتی ہے، اس میں بھی علم اور معرفت اور حکمت کی جو ہے کھیتیاں اگنے لگتی ہیں۔ لیکن جس طرح سے جہاں چٹیل میدان وہ ہوں، جس کو کہتے ہیں بنجر زمین ہے، اور چکنے پتھر ہوں، ان پر بارش چاہے ایک قطرہ پڑو چاہے موسلادھار بارش ہو، ان کے لیے تو برابر ہی ہے، ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس کا۔ ٹھیک یہی حالت ہے کفار اور مشرکین کے دلوں کی، کہ ان پر جو ہے یہ وحی اور علوم اور حکمت کوئی اثر نہیں کرتے، اوپر سے گزر جاتے ہیں۔ اس کو قرآن شریف میں دو جگہ یہی مثالیں دے کر کے کفار اور مشرکین کے دلوں کی حالت اور مومنین کے دلوں کی حالت، اس کے لیے یہی دو مثالیں دی گئی ہیں۔ ان کے دل پتھروں کی طرح سے ہیں، اور ان کے دل جو ہیں ان نرم زمینوں کی طرح سے ہیں، جن میں ایک قطرہ بھی پڑتا ہے تو ان کی صلاحیتیں جو ہیں وہ نرم زمینوں کی طرح سے ابھر کر آ جاتی ہیں اور کھیتیاں لہلانے لگتی ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ یہ وحی جو آ رہی ہے یہ بارش کی طرح تھی، قدردانوں کو اس کی قدر کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ ناقدریں ہیں، بجائے اس کے کہ اس کی قدر کریں اور اس کے اوپر جو ہے کیچڑ اچھالنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں ناقدرے، یہ ان کی مثال دی گئی۔ فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ آسمان سے پانی کو اتارتا ہے تو زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، بلا شبہ اللہ لطیف اور خبیر ہیں۔ لطیف سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی مثالیں بہت خوبصورت ہیں، کس طرح مثالوں سے اللہ اپنی بات کو سمجھاتے ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی حکومت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے ان سب پر، اور بلا شبہ اللہ غنی ہے اور حمید ہیں، یعنی اس کا کام کسی پر اٹکا ہوا نہیں ہے، وہ اپنے کام میں غنی ہے، اپنے معاملات میں غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ اور الحمید کے معنی یہ ہے وہ خود قابل تعریف ہے، تمہاری تعریفوں سے وہ قابل تعریف نہیں بنتا، بلکہ تم تعریف کرو یا نہ کرو، اللہ اپنی ذات سے حمید اور محمود ہے۔ بس حج اور آیت نمبر 58۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن
إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. گزشتہ آیتوں میں ذکر تھا اس بات کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اور قرآن کی تعلیمات تو لوگ اس کے تعلق سے مختلف باتیں کرتے ہیں. فرمایا گیا تھا کوئی نئی بات نہیں، ہر نبی کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے، شیطان لوگوں کو شکوک اور شبہات میں مبتلا کرتا رہا ہے اور ان شکوک اور شبہات کے پیچھے کوئی معقولیت نہیں ہوتی. تو فرمایا تھا کہ جو لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں تو ان کا شک اسی طرح باقی رہے گا یہاں تک کہ اچانک قیامت آئے اور وہ ان کا فیصلہ ہو جائے. یہ بات کہی تھی. یہاں سے مسلمانوں کا تذکرہ ہے، اہل ایمان کا. جس وقت یہ قرآن حکیم کی آیتیں نازل ہوئیں مدینہ منورہ میں، مسلمان ہجرت کر کے تازہ آئے ہوئے تھے. اگر شروع صورت میں جب میں نے اس کا بیک گراؤنڈ اور اس وقت کے حالات جو بتلائے تھے یاد ہوگا، سن 2 ہجری کے شروع میں یہ صورت نازل ہوئی. موسم حج ابھی گزرا تھا، پہلا موسم حج ہجرت کے بعد. تو جو لوگ ہجرت کر کے آئے اگرچہ وہ اپنے پورے ارادے اور عزم اور حوصلے اور ہمت کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی تھی، کسی نے دھکیلا تھوڑی تھا وہاں سے مکے سے، بلکہ روکنے والے تھے. پھر بھی ہوتا ہے کہ بھئی آدمی کسی نئی جگہ پہنچنے کے بعد جب تک سیٹلمنٹ نہ ہو جائے اور اس ترک وطن کے جو نتائج ہو سکتے ہیں وہ کھل کر اگر بھی سامنے نہ آئیں تو آدمی سوچتا ہے پتہ نہیں میں نے کچھ کھویا ہے کہ پایا ہے. ایک نیچرل بات ہے، چاہے کتنا بھی عزم اور حوصلے اور ہمت کے ساتھ جائے. تو ایک تو یہ ہے صورتحال. پھر ان لوگوں میں بھی 2 طرح کے لوگ ہیں جو ہجرت کر کے آئے. ایک تو وہ کہ دشمنوں سے ابھی ایسا مقابلہ نہیں ہوا کہ جنہوں نے جیسی حرکتیں کی ویسی ان کو سزا دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں، ابھی ایسی صورت نہیں ہوئی. اور بعض وہ ہیں کہ جن کو اس طرح کا ایک تجربہ ہوا ہے، ایسا موقع ان کو ملا ہے کہ جن دشمنوں نے ان کو ستایا تھا، گھر سے بے گھر کیا تھا، ان کے مد مقابل آ گئے. 2 صورتیں. ان دونوں صورتوں کے تعلق سے یا ان دونوں طرح کے لوگوں کے اہل ایمان کے تعلق سے یہاں ان کو بشارت دی جا رہی ہے. کیا فرمایا؟ اور جن لوگوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں پھر وہ یا قتل ہو گئے یا وہ بغیر قتل کے ان کا انتقال ہو گیا. ثم ماتوا،
تو سوال یہ ہے کہ ان کو کیا ملا؟ کچھ ملا تو نہیں نا، ہجرت کر کے آئے، یہاں انتقال ہو گیا۔ فرمائے لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ ان کو بہت اچھا رزق دے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والے ہیں، دنیا میں بھی وہی دے رہا ہے، آخرت میں بھی وہی دے گا، لیکن بہت اچھا رزق ان کو ملے گا۔ یہ وہاں کی اپنے کاروبار، اپنے بزنس، اپنے بیوپار، جمع جماعت، گھر کو چھوڑ کر یہ آئے ہیں، یہ ضائع جانے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس سے زیادہ۔ رزق کا لفظ جب آتا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں کہ آپ فوراً آپ کا ذہن چلا جائے کہ صاحب روٹی ہوگی، سالن ہوگا، چاول ہوگی، دال ہوگی، نہیں۔ قرآن جب لفظ رزق بولتا ہے، اور عربی میں بھی اسلامی اصطلاح میں رزق سے مراد زندگی کی ساری ضرورتیں ہیں، اس میں تمام جتنی چیزیں، ساری چیزیں، یہاں تک کہ صحت، تندرستی بھی رزق کے اندر آ جاتی ہے۔ یہ عربی کا استعمال اسی طرح ہے رزق کے تعلق سے۔ مثلا اولاد، تو عربی میں یہ لفظ اس طرح استعمال ہوگا یرزقک اللہ اولادا صالحا، بالکل یہ لفظ اس طرح استعمال، اللہ تمہیں نیک اولاد کا رزق عطا فرمائے، تو رزق کہاں سے ہوگا؟ لیکن یہ وہ عربی کا استعمال ہے دینے کے لیے، اللہ تمہیں نیک اولاد دے تو وہاں رزق کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ رزق کے مفہوم جو ہے وہ عربی میں کتنا عام ہے، کہ اولاد بھی اس میں آ گئی، اچھی اولاد، اپنے کپڑے لتے، روپیہ پیسہ، کھانا پینا، گھر بار، بزنس بیوپار، ساری چیزیں جو ہیں وہ لفظ رزق کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو رزقاً حسنا، حسنا کے معنی دو ہیں، ایک تو یہ کہ آرام دہ، دوسرے یہ من پسند، اور تیسری ایک اور چیز، اور وہ ہے عزت کے ساتھ ملنا۔ چیز اچھی ہے مگر کوئی عزت نہیں، وقار نہیں، کچھ نہیں، بلکہ اسی لیے قرآن حکیم میں دوسری جگہ ہے نزلا من غفور الرحیم، نزول کا لفظ آتا ہے خاص طور پر مہمان نوازی کے لیے، کہ جنت میں جو جائیں گے تو وہ ایسا نہیں کہ جیسے اپنے گھر میں پہنچ گئے، بس ٹھیک ہے، اچھا بھی ہے تو بھی ٹھیک اور برا ہے تو بھی ٹھیک، وہاں ان کا پہنچنا بطور مہمان کے ہوگا، اگرچہ وہ اس جگہ کے مالک قرار پائیں گے۔ وراثت کا لفظ بھی جنت کے لیے اسی واسطے آیا، یورثھا الجنہ، وراثت کا لفظ کہ وارث ہوں گے، اس کا مطلب مالک ہوں گے، مگر وہاں ان کا پہنچنا کس اعزاز اور اکرام کے ساتھ ہوگا، جس طرح سے مہمان کا اعزاز اور اکرام ہوتا ہے، اس طرح سے ان کو وہاں عزت کے ساتھ، تو اسی عزت کے ساتھ ان کو یہ رزق بھی دیا جائے گا۔ تو تین چیزیں ہو گئیں، ایک تو یہ کہ آرام دہ، دوسرے یہ کہ من پسند، اور تیسرے یہ کہ عزت اور اکرام کے ساتھ۔ یہ لفظ حسن میں ساری چیزیں ہیں۔ اور فرمایا لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، من پسند کی بات جو میں نے کہی اس کے آگے مزید تشریح ہے، فرمایا ان کو ایسی جگہوں میں داخل فرمائیں گے جو ان کو پسند بھی آ جائیں گی۔ اچھا گھر ہے، بڑا قیمتی ہے، مگر یہ کہ وہ پسند نہیں آ رہا ہے، اس کا ڈیزائن پسند نہیں ہے، اس کا سائز پسند نہیں ہے، اس کا جو ہے کیا کہنا چاہیے، کیا اس میں اندر کیا کیا سامان ہوتا ہے بھائی، کیا بولتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں، فرنیچر، فرنیچر جو ہے وہ من پسند نہیں ہے، میں کہ یہ نہیں، مدخلا یرضونہ، ایسے ٹھکانوں میں ان کو داخل کیا جائے گا جس کو وہ خود پسند کریں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اللہ سبحانہ و تعالی علیم اور حلیم ہے، یہ دو صفتیں اس بات سے لائے کہ یہ نعمتیں جو دی جائیں گی وہ اس بنیاد پر دی جائیں گی کہ ان کے دنیا میں احوال کیا رہے ہیں، کتنا اخلاص، کتنا تقوی، کتنا زہد، یہ جتنا ہوگا اسی پیمانے پر ان کو وہ چیزیں دی جائیں گی۔ اللہ اس کے تعلق سے علیم ہے، معلوم ہے اللہ کو، اس کے لیے کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں۔ حلیم، حلیم اس بات سے لائے کہ بھئی دنیا کے سارے کاموں میں کہیں نہ کہیں بھول چوک خطا تو ہوتی ہے، اور میں اللہ حلیم ہے۔ حلیم کا مطلب یہ ہے، حلیم آتا ہے یہ لفظ جس کو غضب کے مقابلے میں، ایک ہوتا ہے غضبناک، ذرا کوئی بات خلاف مزاج، خلاف قاعدہ ہوئی، غصہ آیا، یہ تو ہے غضب، اور حلم اس کے مقابلے میں جس کو کہتے ہیں نظر انداز کرنا، معاف کر دینا، یہ ہے حلم۔ تو اللہ حلیم ہے، جب حلیم ہے تو چھوٹی موٹی غلطیاں تو اللہ معافی فرما دے گا، اس کو یہ نہیں کہ ترازو لے کر کے ایک چیز کا بدلہ دینے بیٹھ جائے، وہ صورت نہیں ہوگی۔ ذالک، فرمایا یہ تو ہوگا حال ان لوگوں کا کہ جو آئے ہجرت کر کے
اور ان کی زندگی نے وفا نہ کی، یا قتل ہو گئے یا شہید ہوئے یا انتقال ہوا۔ فرمایا اور دوسری قسم جو ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے معاملہ کیا ویسا جیسا ان کے ساتھ کیا گیا تھا۔ کیا کیا گیا تھا صاحب؟ یہ ہوا کہ ان کے خلاف ہتھیار استعمال کیے گئے، ان کو کوڑے مارے گئے، اور ان کو گھر سے بے گھر کیا گیا، ان کو کھانے پینے کی تکلیفیں دی گئیں، سارا کچھ تو ہوا۔ فرمایا جیسا ان کے ساتھ ہوا ویسا انہوں نے کیا۔ تو اگر ویسے لوگ ہیں، فرمایا ثم بغی علیہ، پھر اتنا ہی نہیں کہ ترک وطن کر کے آ گئے، چلو بھائی جان چھٹی، یہاں بھی حملے ہو رہے ہیں ان کے اوپر، یہ ہے بغی علیہ۔ فرمایا لینصرنہ اللہ، اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا۔ تو پہلے ہی بتا دیا کہ ابھی اگرچہ غزوے کے جنگ کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، ابھی سن 2 ہجری کی شروع میں ہے، ابھی شروع نہیں ہوا، لیکن پہلے ہی بتا دیا، اشارہ ہو گیا کہ آنے والا ہے وہ وقت کہ تمہارے مقابلے ہوں گے، مگر ہم پہلے ہی بشارت دے دیتے ہیں کہ جب یہ ہوگا تو اللہ ضرور مدد کرے گا۔ لینصرنہ اللہ۔ یہاں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو حجت بنا کر کے اور یہ کہا ہے کہ ظالم نے جس انداز میں ظلم کیا ہے اس کو اسی انداز کی سزا دی جائے گی۔ مثلا کسی شخص نے جو ہے پانی میں ڈبو کو مار دیا، امام شافعی کا کہنا یہ ہے قاتل کو بھی پانی میں ڈبو کو مارا جائے گا۔ کسی نے عمارت سے دھکا دے دیا، اس کو بھی دھکا دیا جائے گا۔ جس طرح سے اس نے ظلم کیا اسی حالت میں ظالم کو بھی سزا ملے گی، یہ تو امام شافعی کا کہنا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا کہتا ہے نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ ایک ہی طریقہ ہے ظالم کو سزا دینے کا، اگر واجب القتل ہے وہ ظالم، اس کو قتل ہونا ہے شرعی قاعدے سے، تو اس کو ہتھیار سے جس طرح قتل کیا جاتا ہے کسی کو اسی طرح قتل کیا جائے گا، چاہے اس نے کسی طرح بھی ظلم کیا ہو۔ یہ امام ابو حنیفہ کا کہنا ہے۔ دلیل اس آیت کے مقابلے میں ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو آگ میں جلانے سے منع فرمایا، جاندار کو۔ آپ نے فرمایا کہ آگ میں مت جلاؤ، اس لیے کہ آگ کے ذریعے سے جلانا اور سزا دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جہنم میں آگ میں جلائیں گے مجرمین کو، یہ اللہ کا کام ہے، لہذا تم یہ کام مت کرو۔ جس چیز کو مارنا ویسے مار دو۔ اسی بات سے جانوروں کو بھی، جو موذی جانور ہیں، سانپ ہو یا بچھو ہو، اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ پکڑو اور آگ میں ڈال دو، یہ نہیں، بلکہ اس کو مار دو، سزا دے، جو تکلیف پہنچانے والی موذی جانور ہے اس کو مار دو، لیکن آگ میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ وہی حدیث جو ہے وہ سامنے، یہ حنفیہ کی دلیل۔ تو وہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ بمثل ما عوقب کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے ظلم کیا، لہذا تم اس کے مقابلے پر آ کر اس کو سزا دے رہے ہو۔ اور یہ جو غزوات ہوئے اس میں یہی تھا۔ یہ تو آیت گزر چکی ہے جو پہلے صفحہ نمبر 343 پر، بالکل جو صفحے کی پہلی آیت ہے 39ویں آیت، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی جاتی ہے ان کو جن کے ساتھ قتال کیا گیا، یہ قتال کیا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا۔ تو یہ ظلم کیا گیا ہے، جن لوگوں نے ظلم کیا، دراصل غزوے کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ دراصل انہی لوگوں کے مقابلے پر ہوئی ہے۔ غزوہ بدر میں کون لوگ آئے تھے سامنے؟ جو مسلمانوں کو جنہوں نے ہمیشہ نقصان پہنچایا اور ان کی وجہ سے مجبور ہو کر ترک وطن کیا ہے، وہی پھر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ تو لہذا یہ ہے بمثل ما عوقب کہ جیسا انہوں نے کیا ہے ان کو بھی سزا ملے۔ ان اللہ لعفو غفور، اس معاملے میں اگر دوران جنگ تھوڑی بہت کمی زیادتی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے، اللہ معاف کرنے والے اور مغفرت فرمانے والے ہیں۔ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وان اللہ سمیع بصیر، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کس بنیاد پر ہے؟ اس لیے کہ اللہ قادر مطلق ہے، ان کو فیصلہ کرنے کا حق ہے کہ اس کو کیا جزا ملنی ہے، کہ اس کو کیا سزا ملنی ہے، اس کا فیصلہ تو مالک ہی کر سکتا ہے، آقا ہی کر سکتا ہے، دوسرا تو نہیں کر سکتا۔ اللہ کو یہ قدرت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی قدرت کا حال یہ ہے کہ وہی تو دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں، تو زمین اور زمان ان پر اسی کا اقتدار ہے، تو جو چیز اس دن اور رات کے دائرے میں رہتی ہے وہ خود بخود اس کے زیر اقتدار آ گئی۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور اللہ سننے والے اور دیکھنے والے بھی ہیں،
چونکہ وہ وسیع القدرت بھی ہے اور وسیع العلم بھی ہے، اس واسطے اس کے فیصلے ہیں وہ معقول بھی ہیں اور برحق بھی ہیں۔ ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل۔ یہاں سے مضمون شروع ہو رہا ہے توحید کا اور شرک کی نامعقولیت کا۔ فرمایا یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر جن سے یہ دعائیں مانگتے ہیں یا جن کو پکارتے ہیں یدعون من دونہ، فرمایا وہی باطل ہے۔ کیوں ہے حق کے مقابلے؟ دیکھیے حق کس کو کہتے ہیں؟ مثلا ایک چیز موجود ہے، ایک چیز موجود نہیں، وجود کے تعلق سے کس کو حق کہیں گے؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ ظاہر ہے کہ جو چیز موجود ہے وہی حق ہوا۔ اسی طرح سے کچھ اوصاف ہیں خاص، ایٹریبیوٹس، وصف، ایک کے اندر ہیں ایک کے اندر نہیں ہیں، کس کو حق کہیں گے؟ جس کے اندر ہیں، جس کے اندر نہیں ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ آپ سمجھیے، آپ جب کسی سے دعا مانگی جاتی ہے اس کا کیا معنی ہے؟ ہم تو ہیں ہی محتاج، تبھی تو ہم مانگ رہے ہیں، لیکن تم محتاج نہیں ہو، تمہارے اندر قدرت ہے، تمہارے پاس چیز ہے، تم مالک ہو، تم آقا ہو، تم داتا ہو، تم قادر ہو، دینے پر تم کو قدرت ہے، وہ چیز تمہاری ملکیت میں ہے، تب تم دے سکتے ہو۔ یہ تو ہوا نا دعا کا مطلب۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی سے جب دعائیں مانگی جائیں بالکل حق ہوگی۔ کیوں حق ہے؟ اس لیے کہ بے شک اللہ مالک ہیں، اللہ قادر ہیں، اللہ داتا ہیں۔ تو ابھی کیا مطلب ہوا کہ اللہ سے مانگنا برحق ہوا۔ اللہ کو چھوڑ کر جب کسی سے بھی مانگیں گے، نہ تو وہ مالک ہے، نہ وہ قادر ہے، اور نہ وہ اتنا بڑا داتا ہے کہ وہ جس کو جو چاہے دینا چاہے دے دے، تینوں چیزیں نہیں، تو باطل ہو گیا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ ہی برحق ہیں، اور اس کو چھوڑ کر جس سے بھی دعائیں مانگتے ہیں وہ باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ کو تو سمجھا ہی نہیں، اللہ تو نہایت بلند درجہ اور نہایت ہی بلند رتبہ ذات ہے، اس واسطے اس کے اوصاف میں کسی دوسرے کو شریک کرنے کے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں اردو میں ایک لفظ بولتے ہیں بھائی مخمل میں ٹاٹ کا پیون، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے تو یہ لفظ بھی گویا بہت ہلکا ہے۔ اللہ کے اوصاف میں، اختیارات میں کسی کو شریک کرنا، یہ تو اس سے بھی بہت بھاری بات ہے کہ یہ کہا جائے کہ مخمل میں ٹاٹ کا پیبند لگایا جا رہا ہے، کوئی جوڑ ہی نہیں وہاں۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، اللہ جو ہیں وہی دینا جانتے ہیں، چنانچہ دیکھ لیجئے، فرمایا اللہ کو نہیں دیکھتے آپ، اللہ آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر اس کے دینے کا انداز کیا ہے؟ فتصبح الارض مخضرہ، زمین جو ہے وہ کیسی ہری بھری ہو جاتی ہے۔ ایک پانی کا اتارنا کس انداز پر ہے کہ زمین نیلے کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پورا ایریا جہاں جہاں بارش ہو رہی اس پر اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ وہ سرسبز اور شاداب ہو جاتی۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ لطیف اور خبیر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہاں لطیف کا لفظ جو لائے ہیں وہ اس معنی میں لائے ہیں، لطیف کا کوئی ایکول لفظ کوئی کسی دوسری زبان میں نہیں ہے، جتنے اس کے اندر معنی موجود ہیں اس کا ایکول کوئی لفظ نہیں ہے۔ لطیف لطیف بس یہ بولا جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ یہاں کس موقع پر یہ لفظ لایا گیا اللہ کی اس صفت کو؟ بات یہ ہے کہ جب کسی چیز کی ابتدا ہوتی ہے، ذرا توجہ سے سنیے آپ، کسی چیز کی جب ابتدا ہوتی ہے اس وقت قطعاً نہیں سمجھا جا سکتا کہ اس کا انجام یہ ہونا ہے۔ مثال یہ ہے کہ صاحب بارش سے ہٹ کر، اگرچہ بارش کے موقع پر لائیں لیکن اس کا سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ یہ بارش ہی سے لے لیجئے، پہلے یہاں اس مثال کو لیجئے پھر دوسری مثال دے دوں گا جس کو میں پہلے دینا چاہ رہا تھا۔ بارش برستی ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے، بارش برسے گی، سوکھا پن جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، یہاں تک تو بات معلوم، وہ بھی تجربے کی بنیاد پر۔ لیکن کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ بارش جو برسے گی اس میں کون کون سی قسم کا پھول نکلے گا، کون کون سے قسم کا پھل نکلے گا، اس کا سائز کیا ہوگا، اس میں ذائقہ کیسا ہوگا، اس پھل کا رنگ کیسا ہوگا؟ بتا سکتا ہے کوئی شخص؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔
لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اپنی تدبیروں سے کس طرح اس پانی سے کام لیتے ہیں اور کس طرح اس پانی کے نتائج کو جو ہے وہ انجام تک پہنچاتے ہیں. پھل اور پھول اور پھلوالیاں کس طرح سے نکلتی ہیں شروع میں کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن آخر انجام اس کا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی تدبیروں سے وہ کس طرح. یہ ہے لطیف ہونا کہ وہ تدبیریں انسان اس تدبیروں پر نظر نہیں ہے جو اللہ کی تدبیریں ہیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالی اس طرح سے غیر محسوس طریقے پر غیر